الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت او كما قال حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، محترم علماء کرام اور دوستوں، دیکھو آج ہم سب کا جمع ہونا آپ ہی کے وطن کے حضرت مولانا مرزا سعید بیگ صاحب مرحوم اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، ان کے اس انتقال پر گویا ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ ویسے تو وہ آپ کے وطن کے تھے، بہت سارے لوگوں نے ان کو بچپن سے دیکھا جانا، اور ان کا آنا جانا بھی اس وطن میں ہوتا رہتا تھا۔ ان کے والدین، بھائی، کنبہ، قبیلہ سب یہیں پر رہتا تھا۔ لیکن ہم ان کی زندگی پر غور کریں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی نسبت پر وقف کر دی۔ بچپن میں مدرسے میں چلے گئے، 8-10 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کی، جماعتوں میں جانے کا سلسلہ یہیں سے شروع کیا تھا۔ پھر دینی خدمات کے لیے مشورے سے ان کو بارسی ٹاکلی بلایا گیا۔ 1997 میں وہ بارسی ٹاکلی تشریف لائے، مدرسے کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئی۔ الحمدللہ تا حیات انہوں نے اس ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیا، بلکہ ان کے دور نظامت میں اللہ نے مدرسے کو ترقی بھی دی، تعمیرات کا سلسلہ اللہ نے ان کو ذریعہ اور سبب بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اصل ان کی فکر ساری امت مسلمہ کے لیے تھی۔ مدرسوں میں تو مخصوص طبقہ یعنی طلبہ کا آتا ہے، ان پر محنت کا موقع ہوتا ہے، الحمدللہ اس پر بھی یعنی ان کی پوری توجہات تھی۔ ہم نے شروع سے ان کو دیکھا کہ بچے پڑھنے پڑھانے والے بنے، چنانچہ وہ اپنے وطن سے بھی بچوں کی تشکیل کر کے لاتے تھے۔ یہ تمہارے مولوی جاوید صاحب، مولوی اصغر صاحب، اسی طرح اور دوسرے لوگ، کئی بچے یہاں کے جو ہے ہمارے اپنے مدرسے میں آئے، تعلیم حاصل کی، پڑھایا، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے بچے، سورت کے بچے تھے، مولوی اکبر وغیرہ، یعنی کیسی ان کو ایک لگن تھی کہ امت کا ہر فرد جو جس بھی مشغلے میں ہے وہ دین کی محنت کو حاصل کر فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا وہ مقصد پر عمل پیرا ہو جائے، یہ فکر تھی۔ تو دیگر مدرسے کے بچوں کی فکر کرنا، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کی فکر کرنا، اپنے وطن، اپنے اطراف کے بچوں کی فکر کرنا، یہ بھی جذبہ ان کے اندر تھا۔ اور دعوت کی محنت کا جذبہ بھی شروع ہی سے تھا۔ حالانکہ مدرسے کی ذمہ داریاں مستقل ایک ذمہ داریاں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے خارجی اوقات کو بستی میں چل پھر کر، نہ صرف ہے کہ ہمارے اپنے بستی میں بلکہ ہمارے لیے ایک پوری تحصیل ہے، بارسی ٹاکلی تحصیل، اس میں بڑے بڑے مقامات میں 2 مقام ہیں، ایک مہان ہے، ایک پنجر ہے، بڑے بڑے مقامات ہیں، وہ ہمارے اپنے تحصیل میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ پورے تحصیل میں سفر کرنا اور لوگوں سے ملاقات کرنا، تشکیلیں کرنا، جماعت بندی کرنا، جماعت میں لے کر نکلنا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ دوستو بزرگوں، اب کیا بتائیں آپ کو کہ ہمارے اپنے بستی میں ان کے ذریعے سے اللہ نے کتنا خیر وجود میں لایا ہے۔ حالانکہ ان کا وطن نہیں تھا، لیکن ایک دینی جذبہ، دینی فکر، ہر فرد امت اللہ سے تعلق جوڑ لے۔ چنانچہ نوجوان بچوں کی وہ ایک جگہ پھر امامت بھی کرنے لگے، وہاں پر بھی 20-22 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ وہ جس جگہ امامت کرتے تھے وہ بستی کے باہر کا ایک حصہ، نئی آبادی جس کو ہم اندرا نگر کہتے ہیں، کہ حکومتوں کی طرف سے بے گھر لوگوں کو گھر دیے جاتے ہیں۔ عام طور سے یہ آبادیاں دین سے بہت دور ہوتی ہیں، بستی سے نکلی ہوئی آبادیاں اکثر بے دینی کی زندگی گزارنے والی ہوتی ہے۔ ایسے علاقے میں 20-22 سال کا وقفہ گزارنا دوستو بزرگوں یہ بھی ایک حیرت کا مقام ہے۔
ہم بھی جانتے ہیں مساجد میں ائمہ کی کیا حالت ہوتی ہے. چند دن خدمت کیا کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے چھوڑنے پر. اب بتلائیے ایسے علاقے میں محنت کرنا یعنی کتنے حال آیا ہوگا ان پر، کتنا حال آیا ہوگا. کہ ایسے جگہ پر جہاں مزاج کا ملنا مشکل. الحمدللہ ایسے نوجوان جو حضرات ان کے جنازے میں تشریف لائے تھے، دیکھا ہوگا کہ ان کے محلے کے بچے ایسے رو رہے تھے جیسے کہ ان کا کوئی سگا سمبندی انتقال کر گیا ہو، جسے اولاد ہو، اولاد ہو کہ باپ کا انتقال ہو گیا. ایسے محلے کے لوگ، ان کی محلے کی مستورات تک کے یعنی حالات ان کی جو ہے دیگر گو ہو چکے تھے. ایسی محبت کا تعلق، کیونکہ جب آدمی خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ضروری ہے کہ وہ دلوں میں محبت کو پیدا کر دیتے ہیں. محبتیں پیدا ہو جاتی ہے مخلصین کے لیے. جو مخلص ہوتا ہے اللہ کے لیے جو بھی کام کرتا ہے، اللہ جو ہے اس کی محبتیں انسانیت میں پیدا کر دیتے ہیں. دعوت کی محنت کا تو فائدہ ہی ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ ایسے محلے کے اندر محنت کرتے تھے. ویسے تو پوری بستی میں ان کی محنت کا میدان ہوتا. بطور خاص مستورات کی جماعتوں کا انہوں نے ایک دل پر ارادہ لیا تھا. تو الحمدللہ ہمارے یہاں سے بھی مستورات کی جماعتیں بننا، سیروزہ، عشرہ، چلہ، بیرون کی جماعتیں بھی مستقل بنی ہیں. خود بھی انہوں نے دوست بزرگوں اس میں اوقات لگائے، بستی والوں کو لے کر پہنچے. 2 ماہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ان کی جماعت چلی. چلے کی جماعت بھی یو پی وغیرہ کے اندر وقت لگایا. عشرے کی جماعتیں اطراف کے اندر خوب چل پھر کر محنت کی. ساتھیوں کو لے کر چلنا ایک جذبہ تھا. الحمدللہ اکثر اللہ نے ان کو ایک بیان کی جو ہے ایک صفت عطا فرمائی تھی، یعنی بہت اچھی بات کرنے والے تھے. چنانچہ اکثر ان کے مساجد میں بیانات ہوتے اور جو ہے ہفتے واری جو شب گزاری کا اجتماع ہوتا ان میں بیان ہوتے. اب اخیر عمر کے اندر تو کیونکہ یوں سمجھو کہ پورے علاقے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو قبول کر لیا تھا. اطراف کے مقامات کارنجا، مرتضی پور، اکولا، منگرول پیر، اکوٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تقاضے آ رہے تھے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مندی کے ساتھ وہاں پہنچنا، وہاں کے ساتھیوں کے لیے دوستوں بزرگوں جو ذمہ داری آتی ہے اس کو پورا کرنے کی محنت کرنا. اس طرح انہوں نے اپنے اوقات کو پورا کیا ہے. اور اخیر کا سفر بھی ان کا اسی محنت کے لیے ہوا ہے. اخیر کا سفر بھی شروع سے تو محنت کرتے تھے، آخری ایام بھی اللہ کے راستے کے موقع پر ان کو ملے ہیں. دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں سے ہمارے ضلع کا جو ہے مشورہ واشم کے اندر تھا. واشم کا مشورہ صبح 9 بجے سے شروع ہونے والا. صبح ہی یہاں سے نکل گئے، گھر سے فجر سے پہلے نکلے، سفر کیا واشم تک. وہاں پر پہلی مجلس جو 9 بجے سے 12 بجے تک ہوتی ہے، مستقل جم کر اس میں بیٹھے. مجلس کے ختم ہونے سے 15-20 منٹ پہلے وہاں سے دوستو بزرگوں اپنی کسی ضرورت سے باہر آئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر مجلس میں بیٹھ گئے. پھر جو ہے مجلس ختم ہونے کے بعد کھانے کا نظم تھا، کھانے سے فراغت کی. دوستو بزرگوں یہ آخری ایام ہے ان کے اللہ کے راستے کی محنت کے. کھانے سے فارغ ہو گئے، مسجد میں قیل اللہ کرنے کے لیے آئے. وہاں پر ان کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی، لیکن قوت برداشت ایسی تھی کہ کس پر ظاہر نہیں کرتے، کسی کو بتلاتے نہیں کہ کیا مجھ کو ہو رہا ہے، بلکہ برداشت کرنے کی صفت تھی. چنانچہ کچھ بام وغیرہ سینے پر لگایا. ابھی اکولا میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ انہوں نے وہیں پر نماز پڑھی جہاں میں تھا، میں سنت پڑھ رہا تھا، وہ بس دیوار کے ٹیکے سے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر بام لگایا. پھر نماز کے دوران ان کو کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ نماز میں باقی رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. کچھ چکر وغیرہ آنے لگے یا پھر الٹی جیسا ہونے لگی، تو وہ نماز کے وقت سے ہی باہر نکل آئے. اور پھر عزیز دوست بزرگوں باہر آ کر وضو خانے پر بیٹھے، پھر وہاں پر ان کو چکر آئے، وہاں گر گئے. ڈاکٹر کو بلایا گیا. الحمدللہ یوں فرمایا کہ ڈاکٹر بھی مسجد میں موجود تھے نماز میں. فوراً ڈاکٹر آ گئے، دیکھا ان کو تھوڑا شک گزرا تو بڑے ہاسپٹل میں لے جانے کی چاہا گیا. اس کے بعد خود بخود اٹھے. میں بھی وہاں موجود تھا. میں نے ان سے کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دواخانے میں جانا ہے. تو کہا میرے کو کیا ہوا، میں پوچھ دواخانے میں کیوں لے جاتے ہو. میں نے کہا تھوڑا چیک کرنا ہے. خود ہی اٹھے، خود ہی چلے. لیکن دوستو بزرگوں جب وقت موعود آ چکا ہوتا ہے تو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں بن سکتی. دواخانے میں جانے سے قبل ہی اللہ نے ان کو دوستو بزرگوں اپنے پاس بلا لیا. وہ تو اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ کے راستے سے اپنے پاس اللہ نے بلا لیا. دوستو بزرگوں قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کی شہادت ہے، اللہ کے راستے کی موت، یہ موت نہیں کہلاتی.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اے لوگو اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو مرنے والا مت کہو، بل احیاء عند ربهم، وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہے، منتقل ہو گئے دنیا سے آخرت کی طرف۔ انہوں نے تو اپنی زندگی کو وصول کر لیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا وہ تو اپنی پوری زندگی اس کو لگا کر اپنی دنیاوی احوال کی، اپنے دنیاوی اعمال کا جزا لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا جانا، چاہے ان کا وطن ہو یا جس جگہ محنت کی ہے وہاں پر، بلکہ سارے ہی انسانوں کے لیے ان کی زندگی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جب ایک شخص اتنی محنت کر دوستو بزرگوں انسانیت کی فلاح بہبودی کی فکر کر سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک جو ہے اسی فکر کو لے سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان سے محبت کی علامت یہی ہے کہ انہوں نے جس محنت کو شروع کیا تھا، جس محنت کو لے کر چلے تھے، اسی محنت کے ہم کرنے والے بنے، اسی محنت کے کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ ہماری اپنی محبت ان سے لازم ملزوم ہو جائے گی، ہم حقیقت میں ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آنکھوں سے آنسو بہا لینا اور دوستوں سے غم آنا یہ تو فطری چیز ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ ان کی محنت جو ہے دوست بزرگوں اس کے اندر ہم پہل کرنے والے بنے۔ اکثر وہ آپ کے بستی والوں سے فون پر کانٹیکٹ کیا کرتے تھے، ابھی ان کے جنازے میں شرکت کرنے والے احباب آئے، میں نے خود سنا کہ وہ خود تذکرہ کر رہے تھے اپنے ساتھیوں سے کہ 2 دن پہلے میری ان سے بات ہوئی مولوی صاحب سے، اور جو وہ تشکیل کرنے لگے کہ 4 مہینے کب جائے گا، ارادہ کب کرتا ہے، تو عام طور سے مزاج ہوتا ہے ٹالنے کا، ہاں جاؤں گا، جانے کا تو ارادہ ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن تاریخ نہیں بتانے کی وجہ سے انہوں نے چڑ کر یوں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تو میری قبر پر آ کر پھر ارادہ کر لینا۔ میں نے خود سنا آپ کے بستی کا کوئی آدمی تھا جو اس طرح کی تذکرہ کر رہا تھا کہ 2 دن پہلے کی بات، اتوار کو انتقال ہوا ہے، غالباً جمعہ جمعرات کو جو ہے یہ فون پر بات ہو رہی ہے۔ ہمارے بھی ساتھی جو تھے مقامی اعتبار سے جن سے ملاقات نہیں ہوئی، فون کر کانٹیکٹ، ایک باہر ساتھی ہمارا باہر ملک گیا ہوا ہے، ہمارے اپنے تحصیل کا ذمہ دار ساتھی ہے، وہ سعودی عرب میں ہے، اس سے ویڈیو کال سے بات کر لی، یعنی اس طرح کے حالات ان کے بن چکے تھے، ان کو خود یعنی یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا استعمال ہو رہا تھا جیسے ان کو جانا ہے۔ ہم ان کی مسجد میں 1 ہفتہ پہلے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے گئے تو ساتھی خوش ہو گئے اور یوں کہا کہ یہاں آتے رہنا مولوی صاحب، آتے رہنا، آپ لوگ آتے رہیں گے تو یہاں کے ساتھیوں کو یعنی بہت اچھا لگے گا، محنت کرنی ہوگی۔ اس طرح کے معاملات، جس وقت وہ گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے تھے واشم کے لیے، کچھ ساتھی کہنے لگے کہ عام طور سے آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آتے، فلاں جگہ سے آنا ہے، لیکن یوں کہا کہ بھائی عبدالحمید ہم تو جا رہے ہیں۔ دوستو بزرگ یہ معاملہ ہوا، اللہ نے تو ان کو اپنے پاس بلا لیا، مقبول عند اللہ ہو گئے، ان کی قبولیت کی علامت دوستو بزرگوں ہمارے اپنے بستی میں ان کے جنازے میں جو افراد شریک ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع، بستی والوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے شریک نہیں ہوا، اتنے لوگ اللہ نے شریک کر دیے، یہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے۔ اور دوستو بزرگوں مجمع بھی کیسا، سب دینداروں کا مجمع، اہل اللہ کا مجمع، اتنے سارے علماء اکرام ہمارے اپنے بستی میں کبھی کسی موقع پر مجتمع نہیں ہوئے جو ان کی موت کی بنیاد پر بڑے بڑے علماء اکرام کا وہاں آنا ہو گیا۔ دوستو بزرگوں یہ تو ان کی مقبولیت کی علامت ہے، لیکن ہر فرد امت اس بات کا ذمہ دار ہے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ سے مقبول کرا لے، ہم بھی اپنے آپ کو اللہ سے مقبول کرا لے۔ مقبول کرانے کا طریقہ وہی ہے کہ جس ڈگر سے، جس راہ سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا ہے ہم سب بھی گزارنے کی کوشش کریں۔ اب اگر ہم بڑی عمر میں عالم نہیں بن سکتے، ہم اپنی اولادوں کو عالم بنائیں۔ دوستو بزرگوں ہم اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں، اپنے اندر دین کو پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ دین کے اندر اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی بتلا دی۔ دوستو بزرگوں عام طور سے اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہم جو ہے معذوری ظاہر کرتے ہیں، اپنے عذر پیش کرتے ہیں، فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایسا کر لوں گا، فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایسا کر لوں گا۔ مولانا کی موت دوستو بزرگوں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ کسی کے لیے کوئی موقع نہیں ملتا۔ ذمہ داریاں تو بہت ساری تھی، کسی کو نہیں سمجھایا کہ فلاں ذمہ داری کو اس طرح کر لینا، فلاں ذمہ داری کو اس طرح کر لینا، نہیں، ایک محنت میں لگے اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ دوستو بزرگ حدیثوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی کیا فضیلت بتلائی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی اپنے وطن سے دور اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ اللہ کے راستے میں دیکھو، ان کا وطن آپ کا گاؤں پیپل گاؤں کا لے۔ دوستو بزرگوں اللہ کے راستے میں آئے تھے، دین کی محنت کے لیے آئے تھے، بارسی ٹاکلی، وہاں سے بھی دور واشم کے اندر انتقال ہو رہا ہے۔ یہ فضیلت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی بات ہے۔
اور دوست بزرگوں یہ عمل ان کے لیے تو ہو گیا مقبول عند اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے متعلقین کو سب کو صبر جمیل کی توفیق دے. دوست بزرگ غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن اصل غم یہی ہے کہ ان کا غم ہمارا اپنا غم بن جائے، ان کی فکریں ہماری اپنی فکریں بن جائے. ہم جو ہے ایسی محنت کر لیں ہمارے اپنی بستی میں، ہمارے بستی کا ہر فرد، ہر بچہ مولانا سعید صاحب کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے. یہ اگر ہمارا اپنا عزم ہوگا تو گویا ہم نے سچی ان کی محبت کو جو ہے سر انجام دیا ہے اور ان کے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. عزم ارادہ کرے ہم اپنی اولادوں کو عالم بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے، ہم خود اپنے آپ کے اندر دین کی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت کریں گے. ہر ایک کے پاس جا کر خوشامد درآمد کرنا، جیسے کہ شروع میں مولوی جاوید صاحب نے کہا کہ وہ چھٹیوں میں کچھ وقت کے لیے اگر یہاں آتے تو یہی جذبہ، ہر مسجد میں جانا، ہر ایک سے ملاقات کرنا، دین کی فکر کرنا. تو دوستو بزرگوں آج ہم سب کا جمع ہونا ان کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم آج عزم کریں کہ جو محنت مولانا کیا کرتے تھے ہم سب اسی محنت کو کرنے والے بنیں گے. جیسے ساتھیوں نے تقاضا کیا نقد جماعتیں بن جائے، انہی کے وفات کی بنیاد پر ہمارے اپنے بستی میں بھی ہر مسجد میں محنت کہ بھئی اللہ کے راستے میں جانا ہے. دیکھو مولانا تو چلے گئے اس دنیا سے، وہ تو اپنے عمل کا اللہ سے بدلہ لے لیں گے، وہ تو اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہ جو محنت کرتے تھے اس محنت کی بنیاد پر الحمدللہ ہر ایک مسجد سے نقد 3 دن کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں بن رہی ہے. شب گزاری کے اجتماع سے 4 مہینے کے ساتھی عزم ارادے کر رہے ہیں. بڑے حضرت بھی ان کی میت میں سفر میں سے آئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی تلقین کی کہ پورے تحصیل میں ایسی محنت کر لو کہ مولانا کا اس دنیا سے جانا کام کے بڑھنے کا، ترقی کا ذریعہ اور سبب بن جائے. دوست بزرگ یہ اصل ہوتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے زمانے میں کام تو محدود تھا، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد دوست بزرگ ذمہ دار بنے ہیں. اللہ نے سارے عالم میں پھیلا دیا کام کو. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، اس وقت جو ہے صرف عرب کے علاقے میں ہی محنت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، لیکن آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا آپ کے بعد کے خلفاء نے ساری دنیا کے اندر دین کا پرچم لہرا دیا. تو دوست بزرگوں کسی کا جانا بھی خیر کا ذریعہ بنتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولانا کا جانا بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے تو ہمیں جو اس بات کا تہیہ کرنا پڑے گا کہ ہم انشاءاللہ جب تک جئیں گے دین کی محنتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے. نمازوں کا اہتمام، مسجد کی آبادی، مقامی کام کی محنت، اللہ کے راستے کا خروج. دوست بزرگوں یہی اصل چیز ہے. ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے، پتہ نہیں کون کب باقی رہنے والا ہے. ہر ایک کو جانا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد جو چیز کام آئے گی وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے. اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.